بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت سن لیجئے، جس کے کچھ شعر تو میں نے 15-20 برس پہلے لکھے تھے، لیکن اسے مکمل اسی مہینے کیا ہے، تو تبرکاً سن لیجئے۔ فارسی میں ہے تو پہلے میں منقبت پوری پڑھ جاؤں گا، اس کے بعد پھر ترجمے کے ساتھ سنا دوں گا، اور کچھ ضروری توضیحات اگر کرنی پڑی تو وہ بھی کر دوں گا، کیونکہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلق کی گہری بنیادیں ہمارے اندر سے جیسے ڈھہ رہی ہیں، یا کل جماعت صحابہ کے ساتھ جو قلبی، ذہنی اور ارادی تعلق ہے، وہ ہماری نالائقی، غفلت اور احسان فراموشی کی وجہ سے کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ تو اس کے کچھ اسباب داخلی ہیں جس کے ہم ذمہ دار ہیں، یا جس کے ہم زیادہ ذمہ دار ہیں، اور کچھ اسباب اس کے باہری اور بیرونی بھی ہیں جن سے ہماری جہالت ثابت ہوتی ہے۔ داخلی اسباب سے ہماری قساوت اور احسان فراموشی ثابت ہوتی ہے، اور خارجی اثرات کو قبول کرنا گویا ہماری جہالت اور بے وقوفی پر دلیل ہے۔ تو بہرحال اپنے طور پہ اس کا کچھ ازالہ کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ تو در منقبت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حالا نہ عشق شعلہ حراق گشتہ بود، حالا نہ عشق شعلہ حراق گشتہ بود، در فن سوختن دل من طاق گشتہ بود، اور زاں پیشتر کہ روئے نمایت خلافتش، زاں پیشتر کہ روئے نمایت خلافتش، صدیق امام انفس و آفاق گشتہ بود، صدیق امام انفس و آفاق گشتہ بود، در مکتب فنا و بقا چون ورود کرد، در مکتب فنا و بقا چون ورود کرد، اول مدرس ہمہ اسباق گشتہ بود، اول مدرس ہمہ اسباق گشتہ بود، اور در خاص گانے بارگہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، در خاص گانے بارگہ قرب مصطفیٰ، آں یار غار از ہمہ سباق گشتہ بود، آں یار غار از ہمہ سباق گشتہ بود، اور صوفی در انتہائے سفر پیش آں جواد، صوفی در انتہائے سفر پیش آں جواد، دست جنید و کاسہ دقاق گشتہ بود، اور احوال لا تناہی یک وصف آں جناب، احوال لا تناہی یک وصف آں جناب، بیش از 200 دفاتر و اوراق گشتہ بود، اور او برزخ است بین ولی و نبی مدام، او برزخ است بین ولی و نبی مدام، ان قول خوش بگیر کہ میثاق گشتہ بود، ان قول خوش بگیر کہ میثاق گشتہ بود،
او نائب الرسول بکل الوجوہ شد، او نائب الرسول بکل الوجوہ شد، او نائب الرسول بکل الوجوہ شد، او مظہر نبی بہر اطلاق گشتہ بود، او مظہر نبی بہر اطلاق گشتہ بود، او وارث خلیل و نمائندہ مسیح فخر کلیم و نازش اسحاق گشتہ بود، او اجود و مؤید و امجد بصد سند، او اجود و مؤید و امجد بصد سند، تا جانشین غایت میثاق گشتہ بود، اور او فردیت مآب و خلیل اللہ شعار، او فردیت مآب و خلیل اللہ شعار، زاں در جماع افضل و سباق گشتہ بود، زاں در جماع افضل و سباق گشتہ بود، او اکمل و مکمل و اوفق بدون ریب، او اکمل و مکمل و اوفق بدون ریب، در بذل و در سخا و در انفاق گشتہ بود، او اکمل و مکمل و اوفق بدون ریب، در بذل و در سخا و در انفاق گشتہ بود، اے صوفیاں عروج و نزول شما تمام، اے صوفیاں عروج و نزول شما تمام، یک لمحہ از سوانح او باق گشتہ بود، اور ہر شیخ و ہر امام و ہر ابدال و ہر ولی، ہر شیخ و ہر امام و ہر ابدال و ہر ولی، برخان دولت و کرمش چاق گشتہ بود، اور در فضل و در تواضع و در فقر و در غنا، در فضل و در تواضع و در فقر و در غنا، در زہد و در خفا و صفا طاق گشتہ بود، اور کو ذرہ ز لطف ابو بکر جذب کرد، کو ذرہ ز لطف ابو بکر جذب کرد، از دوستان داور خلاق گشتہ بود، از دوستان داور خلاق گشتہ بود، اور صوفی رسید تا بنہایات جذب و وجد، صوفی رسید تا بنہایات جذب و وجد، چون خاک راہ قبلہ عشاق گشتہ بود، چون خاک راہ قبلہ عشاق گشتہ بود، عارف کے بود نجم سماوات مانوی، عارف کے بود نجم سماوات مانوی، چون ذرہ بدرگہش الحاق گشتہ بود، چون ذرہ بدرگہش الحاق گشتہ بود، صدق و صفا وداد و ولا خلت و رضا، او جملہ را مراجع و مصداق گشتہ بود، او جملہ را مراجع و مصداق گشتہ بود، اوصاف نفس ملہمہ، اوصاف نفس ملہمہ احوال واصلاں، از نسبتش بدایت اخلاق گشتہ بود، از نسبتش بدایت اخلاق گشتہ بود، اقطاب کفش بر سر و اغواس سفتہ گوش، اقطاب کفش بر سر و اغواس سفتہ گوش، کو رو بتافت
از در حق آق گشته بود. کو رو بتافت از در حق آق گشته بود. صد حارس و ہزار جنید و ابوالحسن. صد حارس و ہزار جنید و ابوالحسن. لطف ازاں خزینہ اشفاق گشتہ بود. اور مولائے واصلین و امام مقربین. مولائے واصلین و امام مقربین. او بالعموم او علی الاطلاق گشتہ بود. او بالعموم او علی الاطلاق گشتہ بود. آن دشمن خدا کذبی بکر بغض داشت. آن دشمن خدا کذبی بکر بغض داشت. مال جہیم و غرق غساق گشتہ بود. اور سوگند کردگار کے آن خصم مصطفیٰ. سوگند کردگار کے آن خصم مصطفیٰ. مردود حق جو خنزب قزاق گشتہ بود. اور شغال لہو و لعب چه داند کرامتش. شغال لہو و لعب چه داند کرامتش. زهر از نگاه او همه تریاق گشتہ بود. زهر از نگاه او همه تریاق گشتہ بود. دانی کہ زہر چیست گناہ وجود ہست. دانی کہ زہر چیست گناہ وجود ہست. از فیض او خیال خودی شاق گشتہ بود. اور اسنینیت ز جملہ مقامات برتر است. اسنینیت ز جملہ مقامات برتر است. در بدر و سور عینیت اطلاق گشتہ بود. در بدر و سور عینیت اطلاق گشتہ بود. اور در خلوت نبی چو ابو بکر بار یافت. در خلوت نبی چو ابو بکر بار یافت. جفت امر حق درآمد و طاق گشتہ بود. جفت امر حق درآمد و طاق گشتہ بود. اور نورے کہ ماورائے ظہور است در دلش. نورے کہ ماورائے ظہور است در دلش. جا کرد و مجلی و براق گشتہ بود. جا کرد و مجلی و براق گشتہ بود. اور خوش طالعی ذرہ کہ در زیر پائے او. خوش طالعی ذرہ کہ در زیر پائے او. خورشید صد مطالع و آفاق گشتہ بود. خوش طالعی ذرہ کہ در زیر پائے او. خورشید صد مطالع و آفاق گشتہ بود. اور جاوید بس کے تیرہ دل و خستہ حال بود. جاوید بس کے تیرہ دل و خستہ حال بود. بویش گرفت و صاحب اشراق گشتہ بود. تو ابھی عشق جلانے والا شعلہ نہیں بنا تھا. میں اس وقت سے میرا دل جلنے کے فن میں طاق ہو چکا تھا. جب عشق جلانے والا شعلہ نہیں بنا تھا، میرا دل اس وقت جلنے کے فن میں مہارت حاصل کر چکا تھا. اور زاں پیشتر کے روئے نمایت خلافت کہ سیدنا ابو بکر کی خلافت کے ظہور سے پہلے ہی
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو امام انفس و آفاق ڈکلیئر کر دیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلح پہ کھڑا کر کے امام انفس ڈکلیئر کر دیا، اور اپنی زندگی میں حج کی امارت عطا فرما کے امام آفاق ہونے کا اظہار کر دیا۔ یعنی ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند فعلی حاصل ہے، جو سند قولی سے بڑی ہوتی ہے۔ تو نماز جو ہے وہ انفس کا مرکز ہے، مومن کے انفس کا نظام نماز پہ چلتا ہے، اور مومن کے آفاق کا نظام جو ہے وہ حج پر چلتا ہے۔ حج آفاقی عبادتوں میں سب سے بڑی ہے، نماز انفسی عبادات میں سب سے افضل اور سب سے گہری ہے۔ تو دونوں میں امامت اور امارت عطا فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کو امام انفس و آفاق بنا دیا، اور ان لوگوں کا امام بنایا جن سے کامل جماعت کوئی ہو ہی نہیں سکتی، یعنی کاملین کی نماز کا امام بنایا، کاملین کے حج کا امیر بنایا۔ تو اور کیونکہ اس میں شکایت ہے صوفیوں سے، صوفی متاثرین جو ہیں وہ سیدنا ابو بکر اور اس طرح کی ہستیوں کا نام بھی لینا گویا اپنے لیے خطرناک سمجھتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان حضرات کا اگر شیخین کا نام آ گیا تو تصوف میں داخل ہو جانے والی شیطنت اور مشرکانہ رسوم کا ایک یکلخت خاتمہ ہو جائے گا۔ ان دونوں ناموں میں یہ تاثیر ہے کہ ان کی موجودگی میں شرک و بدعت نہیں چل سکتا۔ تو یہ گویا صوفی اپنا دفاع کرتے ہیں خود کو ابو بکر و عمر سے دور اور لا تعلق رکھ کر، تو لیکن انہی کی اصطلاح میں انہی کو شرم دلانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ فنا اور بقا صوفیانہ اصطلاحات ہیں، یعنی یہ اللہ سے تعلق کے دو بڑے احوال اور دو بنیادی مقامات ہیں، فنا فی اللہ ہو جانا، بقا باللہ حاصل کر لینا۔ تو یہ گویا ہر صوفی ان دو پولز کے بیچ میں رہتا ہے، اپنے تمام اعمال، اپنے تمام خیالات اور اپنے تمام احوال سمیت۔ تو اس کے ہر حال، اس کے ہر فعل، ہر قول اور ہر خیال پر یا تو فنا کا حکم صادق آتا ہے یا بقا کی بات وارد ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان کی مانوس اصطلاح میں ان کے سیر و سلوک کی مجموعی منزلوں کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ جب فنا و بقا کے مدرسے میں سیدنا ابو بکر نے پہلا قدم رکھا تو پہلا قدم رکھتے ہی وہ اس مدرسے کے تمام اسباق کے مدرس اعظم بن گئے، یعنی فنا و بقا کے بھی جتنے بے شمار اسباق تصوف میں معروف ہیں، ان تمام اسباق کے مدرس اعظم ابو بکر ہیں، اور ان سے درس نہ لینے کے نتیجے ہی میں نام نہاد صوفیوں کا یہ حشر ہو رہا ہے کہ ان کا شرک بھی بدذوقی کے ساتھ ہے، ان کی بدعتیں بھی اگلی نس کے ساتھ ہیں۔ اور کون ابو بکر؟ اے آج کل کے جاہل صوفیوں، تمہیں معلوم ہے کہ ابو بکر کون ہیں؟ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ نزدیک بیٹھے ہوئے لوگوں میں سب سے آگے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب ترین حضرات کی صف میں بھی ابو بکر سب سے آگے ہیں۔ تو یعنی اگر ابو بکر کو مقرب ترین کہا جائے گا تو یہ لفظ، یہ صفت کسی اور کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی، تو یہ درجہ ہے۔ تو اور صوفی کا کام یہ ہے، صوفی کی کامیابی یہ ہے، صوفی کی سند فلاح یہ ہے
کہ وہ اپنا سارا سیر و سلوک مکمل کر کے اپنے تمام مقامات و مراتب کی تکمیل کر کے اپنے سفر کی انتہا پر پہنچ کر اب اس پر لازم ہے کہ وہ اس سخی کے آگے یعنی سیدنا ابو بکر کے آگے جنید بغدادی کا دست حاجت بن کے رہے، یا ابو بکر دقاق رحمۃ اللہ علیہ جو ایک اور امام صوفیہ ہیں ان کا کشکول بن کے رہے، یا اس کو یوں سمجھ لیں کہ صوفی سلوک صوفی روایت کی انتہا پہ پہنچے جنید اور دقاق، ان دونوں کے انتہا پر ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ یہ ابو بکر کے آگے دریوزہ گر بن کے رہے، ابو بکر کے آگے کشکول بن کے رہے، ابو بکر کے آگے دست سوال بن کے رہے، ورنہ اگر یہ بننے میں کامیاب نہ ہوتے تو اب وہ جنید و دقاق نہ بن پاتے۔ ابو بکر ولی اور نبی کے درمیان دائمی برزخ ہیں، اور یہ ایک قانون ہے جو طے کر دیا گیا ہے، یعنی اس کا خلاف نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص، کوئی روحانی سالک، کوئی عارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے کی کوشش کرنے والا کوئی بھی عاشق آخری وسیلہ ابو بکر کو بنانے کا پابند ہے۔ اگر ابو بکر کو وسیلہ نہیں بنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت میسر نہیں آ سکتی۔ یعنی برزخ کہتے ہیں کہ نبی ادھر ولی ادھر، اور بیچ میں جو کوریڈور ہے نبی تک جانے کا، وہ کوریڈور ابو بکر ہیں، ان کو بائی پاس کر کے کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ ہی نہیں سکتا، چاہے وہ 1000 وسیلے بنا لے۔ ابو بکر کو نظر انداز کر دیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ او نائب الرسول بکل الوجوہ شد، وہ ہر پہلو سے، ہر دلیل سے، ہر زاویے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اعظم بننے کے لیے جتنی غیر محدود شرائط کی فہرست بھی ہے، ابو بکر ان تمام لامحدود شرائط کو اپنی ذات سے پورا کرتے تھے۔ یعنی ابو بکر میں کوئی ایک ذرہ بھی نہیں تھا ان کی شخصیت کا جس پر نیابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ لگی ہو۔ یعنی ابو بکر سر سے پاؤں تک نائب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ابو بکر جسم میں نائب الرسول، روح میں نائب الرسول، ذہن میں نائب الرسول، قلب میں نائب الرسول۔ یعنی ابو بکر فنا فر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا نمونہ اکمل تھے۔ تو جو اپنے آپ سے خالی ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھر گیا ہو، وہ نائب الرسول بکل الوجوہ ہے۔ او نائب الرسول بکل الوجوہ شد، او مظہر نبی باہر اطلاق گشتہ بود۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والا کوئی بھی صاحب ایمان، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسا جامع اور کامل مظہر نہیں ہے جیسے کہ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ ہر ایک کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق سچا ہے، لیکن اپنی یاد کے ساتھ ہے، اپنی حیثیت کے ساتھ ہے، اپنے نام کی برقراری کے ساتھ ہے۔ ایک ابو بکر ایسے ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق فنائیت والا ہے،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے تعلق کے سوا ان کی کوئی شناخت نہیں ہے. ان کی ہر شناخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے متعین ہوتی ہے، ایسا کوئی نہیں ہے. تو وہ مظہر نبی باہر اطلاق گشتہ بود. باہر اطلاق کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے غیر میں اظہار پانے کی جتنی بھی جہتیں ہیں وہ سب جہتیں اظہار اور ظہور کی ابو بکر کی ذات میں جمع ہو کر ظاہر ہوئی ہیں. آپ سمجھیں، باقی سب مظاہر جو ہیں وہ جزوی ہیں، کچھ چیزوں کا مظہر ہیں، کچھ چیزوں کے نہیں ہیں. ابو بکر جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جتنا بھی سامان اظہار ہے، یعنی جتنا اللہ نے مقرر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادموں میں، اپنے غیر میں، اپنے ماننے والوں میں اپنا اظہار کر سکیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تمام اللہ کی طرف سے مقرر کردہ، معین کردہ اظہار صرف ایک شخص میں ہوا ہے، اور وہ ابو بکر ہیں. وہ وارث خلیل ہیں اپنی یکسوئی میں، وہ ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں اپنی یکسوئی میں، وہ مسیح علیہ السلام کے نمائندے ہیں اپنی روحانیت اور صفائے باطن میں. وہ کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ کا فخر ہیں، یعنی موسیٰ کلیم اللہ بھی ان کی نسبت سے آخرت میں فخر کریں گے کہ میرے سلسلہ نبوت کے خاتم کو ایسا نائب میسر آیا. تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کی جگہ سے اللہ کے ساتھ مکالمے کی فضا میں رہتے تھے، تو اسی طرح سیدنا ابو بکر امتی ہونے کی حیثیت سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمہ وقت مکالمے کی فضا میں رہتے تھے. ان کا مکالمہ کیا تھا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہنا چاہتے تھے وہ ابو بکر کی زبان پہ جاری ہو جاتا تھا. تو وہ فخر کلیم اور نازش اسحاق گشتہ بود. وہ سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ تائید یافتہ اور سب سے زیادہ بزرگی والے تھے اپنی جماعت میں، 1000 اسناد کے ساتھ، 1000 نصوص کے ساتھ، کہ وہ اپنی جماعت میں اور امت مسلمہ میں قیامت تک کے آخری فرد کے مقابلے میں سب سے زیادہ سخی ہیں، سب سے زیادہ تائید یافتہ ہیں، سب سے زیادہ بزرگی والے ہیں، اور اس پہ سینکڑوں سندیں موجود ہیں. اور یہ سب ہیں جبھی تو وہ میثاق جو ازلی تھا، یوم میثاق کا مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، تو جن کے لیے میثاق لیا گیا ان کی نیابت اور جانشینی کے لیے ایسا ہی آدمی چاہیے تھا. تو وہ اکمل ہیں، سب سے زیادہ کمال والے ہیں، وہ مکمل ہیں، وہ دوسروں کو بھی کامل بنا سکتے ہیں، وہ اوفق ہیں، وہ سب پر فائق ہیں، انہیں سب سے زیادہ تائید الہی میسر ہے. اور ان سب فضائل میں کوئی شک نہیں، ان سب فضائل میں شک کرنا جہالت ہے، یا دینداری میں کمی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق میں رکھنا اور نقص ہے. اگر جو آدمی ابو بکر کے ان فضائل پر شک کرتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں. اور دیکھتے نہیں ہو کہ وہ بذل میں، مطلب بلا کھٹک دینے میں، بذل کہتے ہیں دیتے رہنا،
لینے والے کا چہرہ یاد کیے بغیر اسے دیتے رہنا۔ بذل کہتے ہیں ایسا دینا جس کے بغیر رہا نہ جا سکے، جس میں کبھی کوئی خلل نہ آئے۔ اور در سخا، سخاوت میں اور انفاق میں تم دیکھتے نہیں ہو کہ دنیا میں انسان کے مفید ہونے کی یہ سب سے بڑی اقدار ہیں، بذل، سخا اور انفاق۔ ان سب میں ابو بکر اپنے تمام ساتھیوں سے لامحدود گنا افضل ہے۔ تو پھر اب وہ صوفیوں کی طرف کہ اے صوفیو، اے جاہل صوفیو، اے سنگ دل صوفیو، اے ہوا پرست صوفیو، تم جس عروج و نزول، ان کے یہاں ہوتا یہ کہ عروج ہے مراتب کمال طے کرنا، پھر عروج میں کمال کی تکمیل ہوتی ہے نزول کے ذریعے سے، یعنی پہلے اللہ سے لینے کا سفر طے کرنا، پھر اللہ سے لے کے اسے مخلوق میں بانٹنے کے لیے واپس آنا، یہ ان کا پورا سفر کمال ہے۔ تو تمہارا یہ جو فرضی عروج و نزول ہے، یہ الف سے یہ تک اگر یہ سچا ہے، جو تمہارے دعوے ہیں، وہ اگر ان دعووں کو صرف لفظوں میں لیا جائے، تمہاری طرف نہ دیکھا جائے، کیونکہ تمہارے دعوے کاغذ پہ سچے ہیں، تمہارے کردار اور تمہاری ذات میں جھوٹے ہیں، تو تمہارے اس طرح کے دعووں کی بھی حیثیت یہ ہے کہ تمہارا سارا عروج و نزول جو کئی مطلب جس کے بے شمار اسٹیجز ہیں، وہ سب کا سب ابو بکر کی زندگی کا ایک لمحہ بلکہ اس سے بھی کم ہے، یعنی جس کے حصول میں تم لوگ زندگیاں لگا دیتے ہو، تمہاری زندگی لگا دینے کے نتیجے میں جو تخیل تمہیں حاصل ہوتا ہے، وہ تخیل جو صرف تمہاری زبان پر ہے، تمہارے عمل اور احوال میں نہیں ہے، تو تمہارا وہ مبالغے والا تخیل اور تصور بھی ابو بکر کی ذات کے ساتھ اگر ٹیلی کیا جائے تو وہ ان کی زندگی کے ایک لمحے سے بھی کم تر ہے۔ اور صوفی اسی وقت جذب و وجد کی انتہاؤں کو پاتا ہے، یعنی سچا صوفی اسی وقت جذب و وجد، جذب کہتے ہیں اللہ کا اپنی طرف کشش کرنا، بندے کو اللہ اپنی طرف کھینچے، اسے جذب کہتے ہیں۔ وجد کہتے ہیں بندہ اللہ کو پا لے، وجد کہتے ہیں پانے کو، جذب کہتے ہیں سما جانے کو۔ تو کہنے کہ تمہارا جو ہے یہ کہ جب صوفی جذب و وجد، عروج و نزول کی انتہاؤں کو پاتا ہے، جو صوفی بھی، تو اس کو ذرا کھنگال کے دیکھو گے تو تمہیں یہ نظر آئے گا کہ وہ اس قبلہ عشاق کی خاک پا بن کر اپنی منزلوں تک پہنچا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کی ظاہر ہے کہ ایک غیر محدود فہرست ہے، لیکن ان عشاق کا قبلہ ابو بکر ہیں۔ قبلہ عشاق کا لقب اگر کسی کو سزاوار ہے تو وہ ابو بکر صدیق اکبر ہیں۔ تو جب تک ابو بکر کے پاؤں کی خاک نہیں بنو گے، اس وقت تک اے صوفیو جذب و وجد کی انتہاؤں تک پہنچ ہی نہیں سکتے تم۔ اور وہ عارف کامل، وہ عارف صادق جو حقائق کے آسمانوں کا ستارہ تھا، مطلب سچا عارف حقائق کے افلاک کا ستارہ ہوتا ہے، تو وہ عارف حقائق کے آسمان کا روشن ستارہ بننے کے بعد یہ کوالیفائی کرتا ہے کہ ایک ناچیز ذرے کی طرح ابو بکر کی چوکھٹ سے جڑنے کی سعادت حاصل کر لے۔ نفس پر اللہ جو ہدایت اور خیر اور حق الہام فرماتا ہے نا، نفس پر اللہ جو تقوی الہام فرماتا ہے، تو
اس اللہ کی طرف سے تقوی حاصل کرنے والے نفس کے اوصاف، یعنی اللہ کی توفیق سے متقی بن جانے والے، مقرب بن جانے والے نفس کے اوصاف، اور اللہ کے قرب کی انتہاؤں پر پہنچ جانے والے لوگوں کے احوال، یہ سب، ان سب کو اکٹھا کر کے اگر ابو بکر سے موازنہ کرو گے تو ان کے لیے یہ بچوں کے اوصاف اور احوال ہیں، یعنی سارے اوصاف و احوال وصل اکٹھے کر لو ان تمام تر مبالغے کے ساتھ، اور ان کو ابو بکر کے واقعی اوصاف و احوال سے ملا کر دیکھو گے تو جو تمہاری انتہا ہے وہ وہاں کی ابتدا نکلے گی، اور وہ اللہ کے واصلوں کے آقا ہیں، وہ مقربین کے امام ہیں۔ یعنی غیر انبیاء میں ابو بکر جس درجۂ قرب حق پر کھڑے ہیں ان کی طرف کسی غیر نبی کی پشت نہیں ہے۔ یہ ابو بکر ہیں جو اس درجۂ قرب پہ کھڑے ہیں کہ ان کے آگے کوئی غیر نبی نہیں، ان کے آگے صرف انبیاء علیہ السلام، ٹھیک ہے نا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ کہ آپ واصلوں کے مولا اور مقربین کے امام بالعموم ہیں، علی الاطلاق ہیں، مطلب آپ کی مولائیت اور امامت میں کوئی استثناء نہیں ہے اور کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ وہ مقرب نہیں ہو سکتا جو ابو بکر کی امامت میں نہیں ہے، وہ واصل نہیں ہو سکتا جو ابو بکر کا مقتدی نہیں ہے، یہ مطلق ہے، بالعموم ہے، کوئی استثناء نہیں۔ کوئی شیخ ہو، کوئی غوث ہو، کوئی قطب ہو، کوئی امام ہو، کوئی ولی ہو، غیر انبیاء میں مراتب کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان تمام قسموں کا الگ الگ سے جو بھی منتہی ہو، ان کی تقدیر یہ ہے کہ وہ ابو بکر کے خانے فیض پر محتاجوں کی طرح بیٹھ کے کھانا کھائیں تاکہ ان مقامات پر تک پہنچنے کی طاقت حاصل کر لیں جن کی انہیں آرزو ہے، جہاں تک پہنچنے کی انہیں آرزو ہے۔ یعنی آدمی کی روحانی استعداد امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک نسبت مریدی پیدا کیے بغیر، اور جس نے آپ کے لطف، مہربانی، شفقت کا ایک ذرہ بھی اپنے اندر جذب کیا، جس پر آپ کی مہربانی کا ایک ذرہ بھی پڑ گیا، وہ اللہ کے دوستوں کی صف میں شامل ہو گیا، کیونکہ ابو بکر کے قدم سے اٹھنے والی گرد بھی منزل تک پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ وہ خوش نصیب ہے جس پر ابو بکر کے سفر سے اٹھنے والی گرد پڑ گئی، وہ گرد جب وہ منزل پہ پہنچ کے دیکھے گا تو وہ گرد راستے سے نہیں اڑی ہوتی، ابو بکر راستے میں چلتے ہیں لیکن گرد منزل سے اٹھ کے آتی ہے، سمجھ گئے نا؟ تو وہ شخص خدا کا دشمن ہے جو ابو بکر سے بغض رکھتا ہے، اور اس کی تقدیر ہے کہ وہ جہنم کا نوالا اور پیپ کے گڑھے میں دفن ہونے سے بچ نہیں سکے گا۔ اور اللہ کی قسم کہ ابو بکر کا دشمن جو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، وہ راہزنی کرنے والے شیطان کی طرح اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا ہے۔ خنزب کہتے ہیں وہ شیطان کی ایک قسم جو دل کو پر حملہ کرتا ہے، اور یہ جو دھمال ڈالنے والے، قوالیاں سننے والے، مزاروں پہ سجدے کرنے والے، چادریں چڑھانے والے، یہ
روحانیت و دین کو کھیل کود بنا لینے والے مسخرے، یہ بھلا کیا جانے کہ ابو بکر کی بڑائیاں اور روحانی عظمتیں اور کرامتیں کیا ہیں۔ ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ ابو بکر وہ تھے کہ جو زہر کو دیکھ لیتے تھے تو وہ تریاک بن جاتا تھا۔ اور تم جانتے ہو کہ زہر میں کسے کہہ رہا ہوں؟ زہر گناہ وجود ہے، اپنے آپ کو میں کہنا یہ زہر ہے، یہ میں کہنا گناہ ہے، اور اس کو میں زہر کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر اس زہر کو تریاک بنا دیتے تھے۔ ان الموجود کی کہہ کر جو آپ زہر پیتے ہیں، ابو بکر کی نگاہ اس زہر کو تریاک بناتی تھی، اور یہ انہی کا فیض ہے کہ خودی سے بچنے کی لگن روحانیت کے ضمیر میں پختگی کے ساتھ قیامت تک کے لیے موجود ہے، کیونکہ ابو بکر نے اللہ کے لیے بھی اپنی خودی کو نثار کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اپنی ذات کو نچھاور کیا۔ کون ہے؟ اور اقطاب کفش برسر، تم کن قطبوں اور غوثوں کو لیے پھر رہے ہو؟ سب ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن ان کو ان کی حیثیت سمجھو، ان کی اوقات سمجھو ابو بکر کے مقابلے میں، کہ وہ اقطاب کا فخر ہے اگر ابو بکر کی جوتیاں ان کے سر پہ آ جائیں۔ مطلب ان کے سر اتنی عظیم نعمت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا جتنا ابو بکر کی جوتیاں آ جانے سے وہ اٹھائے گا۔ اور اغواس جو ہیں، غوث جو ہیں، وہ سفتہ گوش غلام کو کہتے ہیں۔ غلاموں کے کان چھید کر بالے پہنائے جاتے تھے۔ تو قطب سارے کے سارے حضرت ابو بکر کے کفش برسر بردار ہیں، یعنی سر پہ جوتیاں رکھے ہوئے ہیں، یہی ان کی عزت ہے۔ اور غوث جو ہیں وہ غلام ہیں، مطلب مہر لگے ہوئے غلام۔ اور جس نے ابو بکر کے سامنے یہ پوزیشن لینے سے انکار کیا تو وہ سمجھو کہ اسے اللہ نے اپنی چوکھٹ سے بھگا دیا۔ اور سینکڑوں حارث محاسبی، ہزاروں جنید بغدادی اور لاکھوں ابو الحسن قرقانی جمع ہو جائیں تو ان سب کی حیثیت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لطف و کرم اور شفقت کے لامحدود خزانے کے ایک موتی سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ سب مل کر ابو بکر کے خزانے کے ایک موتی بنتے ہیں۔ اور کیا خوش قسمتی، یہ آخری 2 شعر رہ گئے، میں نے بیچ میں کئی شعر چھوڑ دیے ہیں، کہ کوئی ٹھکانہ ہے اس ذرے کی خوش قسمتی کا جو سیدنا ابو بکر کے پاؤں تلے چپکا ہوا ہے، جس کو سیدنا ابو بکر کا کف پا نصیب ہو گیا، اس ذرے کی خوشنودی اور خوش قسمتی کا کوئی سرا ہم ڈھونڈ ہی نہیں سکتے، آخری سرا جسے ابو بکر کے پاؤں سے لگنا نصیب ہو گیا۔ اور یہ وہ ذرہ ہے جو سینکڑوں سورجوں کا مطلع بن گیا ہے اور سینکڑوں آفاق کا مجموعہ بن گیا ہے۔ اور جاوید جو تھا اس کا دل سیاہ پڑ چکا تھا، اس کی حالت تباہ ہو چکی تھی۔ تو ایک جھونکا گلستان ابو بکر سے آیا اور اس نے اسے اندر باہر سے اجال دیا۔ صاحب اشراق کہتے ہیں جس کا ذہن، قلب، طبیعت اور نفس ایک ہی روشنی سے روشن ہو، یعنی اللہ کے نور سے۔ تو خیر یہ تو تعلی ہے، لیکن ویسے ہی وہ تو شاعری میں ہوتی ہے تعلی۔